الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. سامعین اکرام، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب، یہی موضوع بہت دن سے چل رہا ہے الحمدللہ۔ شروعات میں جس آیت کی تلاوت ہم نے کی وہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ مفہوم یہ ہے کہ مومنوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اگر مومن ہے تو مومنوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حق سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ تو مرید کو یہ چاہیے کہ مرید اپنا بنیادی مقصد اللہ کے رضامندی کو بنائے۔ اللہ کی رضامندی پا لینا ہی مرید کا بنیادی مقصد ہو، بنیادی مقصد ہو۔ اب اللہ کی رضامندی کیسے پائے گا مرید؟ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص راضی کر دے تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے راضی کریں؟ آج کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر جو اولیاء اکرام تشریف لاتے ہیں، اگر کوئی شخص ان کو راضی کر لیتا ہے، ان کی رضامندی پا لیتا ہے، تو اس شخص نے دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہی پائی ہے۔ اور ہم نے بتایا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، کہ رسول اللہ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے۔ تو مرید کو آج کے دور میں، اس زمانے میں تو رسولوں کے در سے اللہ کی رضامندی ملتی تھی، اور آج کے زمانے میں رسول کے وارث بن کر جو اولیاء اکرام آتے ہیں، ان کے در سے ہی اللہ کی رضامندی ملے گی۔ ہم نے سمجھایا۔ تو مرید کو اللہ کے ولی کے ذریعے ہی اللہ کی رضامندی ملنے والی ہے۔ تو پہلے مرید کو یہ چاہیے کہ وہ ولی اللہ کو راضی کرے۔ اللہ کے ولی کو راضی کر دیا تو رسول اللہ کو راضی کیا، رسول اللہ کو راضی کیا تو اللہ کو راضی کر دیا۔ تو مرید کو اللہ کی رضامندی ولی اللہ کی بارگاہ سے ہی ملنے والی ہے۔ تو اب مرید کا بنیادی مقصد اللہ کے ولی کی رضامندی پانا ہو، وہی اللہ کی رضامندی ہے۔ اب اللہ کی رضامندی پانے کے ساتھ ساتھ اگر باقی لوگوں کی رضامندی بھی مرید حاصل کر سکتا ہے تو الحمدللہ۔ جیسے رشتہ دار ہوں، دوست احباب، بھائی بہن، والدین، بیوی بچے، ان سب کو اگر مرید راضی کر سکتا ہے، ان کو راضی کرنا ہے
ان کے حقوق ادا کرنا ہے، یہی مرید کے اخلاق ہیں۔ مرید کے ادب میں سے یہ ہے کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، سب کے ساتھ مرید کو حسن سلوک کرنا ہے اور سب کی رضامندی پانا ہے۔ لیکن اللہ کی رضامندی کو گواتے ہوئے، اللہ کی رضامندی کو چھوڑتے ہوئے کسی کی رضامندی نہ کمائے۔ مثال کے طور پہ یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ ہی سے مرید کو اللہ کی رضامندی ملنے والی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے جڑ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہو جائے گا۔ اب اگر مرید سے کوئی رشتہ دار، دوست احباب، بیوی ہو یا پھر والدین کیوں نہ ہو، اگر مرید سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر کی بارگاہ میں مت جاؤ، ان سے تعلق نہ رکھو، تو مرید کیا کرے؟ دوست احباب ناراض ہو جائیں گے، والدین ناراض ہو جائیں گے، بیوی ناراض ہو جائے گی، سوچ کر کے اللہ کے ولیوں کو چھوڑ دے گا مرید۔ ولی اللہ کا دامن جو پکڑا تھا اس کو چھوڑ دے گا، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے دور ہو جائے گا۔ یہ تو بہت بڑی غلطی کرے گا مرید اگر ایسے کرتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ کی رضامندی کو گواتے ہوئے، اللہ کی رضامندی کو ترک کرتے ہوئے کسی کی رضامندی حاصل کرنا ہو تو ایسے کسی کی رضامندی کی پرواہ مرید نہ کرے، اللہ کی رضامندی کے طرف مرید چلے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرے۔ یہی مرید کا ادب ہے۔ یہاں پر جب والدین مرید سے کہتے ہیں یا پھر بیوی مرید سے کہتی ہے کہ فلاں پیر کی بارگاہ میں مت جاؤ، ان سے تعلق نہ رکھو، تو اگر مرید ان کی بات سن لیتا ہے تو وہ راضی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے ولی ناراض ہوئیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رضامندی کو چھوڑتے ہوئے کسی کی رضامندی پانا ہو تو ایسے کسی کی رضامندی کی پرواہ مرید نہ کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہی مرید کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے کہ اس کو اللہ کی رضامندی مل جائے، اور اللہ کی رضامندی ولی اللہ کے دربار سے، ان کی بارگاہ سے ملے گی۔ ہم نے سمجھایا۔ صحابہ کی مثال لیجیے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان نے، یہ حدیث سنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اسی طرح کی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان نے سیدنا سعد سے فرمایا کہ الیس قد امر اللہ ببر الوالدہ۔ جب سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی جو والدہ تھی ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو وہ کہنے لگی کہ الیس قد امر اللہ ببر الوالدہ، سعد کیا اللہ رب العزت نے والدہ کی بات ماننے کو نہیں کہا؟ کیا اللہ رب العزت نے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا؟ تو تم میری بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیوں محمد کا ساتھ دیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسے سوال کرنے لگی۔ پھر فرمایا سیدنا سعد کی امی نے کہ فواللہ لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتی تکفر او اموت۔ اللہ کی قسم، آج کے بعد نہ تو میں کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی کچھ پیوں گی، حتی تکفر، جب تک کہ تم کفر نہیں کر لیتے، او اموت، یا پھر میری وفات نہیں ہو جاتی، میں کھائے پیے بغیر ہی مر جاؤں گی، کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تم کفر نہیں کر لیتے، محمد کا انکار نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی حدیث جو صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، اس کے اندر الفاظ کچھ یوں ہیں کہ سیدنا سعد کی امی نے فرمایا کہ انا امک، میں تمہاری والدہ ہوں،
میں تمہاری ماں ہوں، وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا، اور میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم محمد کا انکار کرو۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے میں ماں کی بات نہیں مانی، تو آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بھلائی کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ تاکید دی انسان کو کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، بھلائی کرے۔ پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، ہرگز نہ ماننا۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل کی کہ جو سیدنا سعد نے کیا وہ صحیح کیا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے خلاف جانے کو اگر والدین کہتے ہیں، کوئی بھی کہتا ہے، تو اس کی بات نہیں ماننی ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ یہاں پر شرک کی ایک مثال اللہ نے دی، کیونکہ آیت کا سبب نزول کچھ ویسا تھا۔ اگر والدین کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، تو کیا آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ کہ اللہ نے تو صرف شرک کے بارے میں کہا ہے کہ اگر وہ شرک کرنے کو کہتے ہیں تب ان کی بات نہ مانو۔ تو اگر والدین آپ سے کہیں کہ نماز چھوڑ دو، پھر اگر کہیں کہ روزہ چھوڑ دو، رمضان میں روزہ نہ رکھو، اگر کسی کے والدین اس سے ایسی باتیں کرتے ہیں تو کیا اس کو والدین کی بات مان لینی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ کے خلاف جانے کو اگر والدین کہتے ہیں تو ہرگز والدین کی بات اس معاملے میں نہیں ماننی ہے۔ یہی آیت سورہ لقمان کے اندر آئی، تو اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ان کی بات اس معاملے میں نہیں ماننی ہے۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا کے جو معاملات ہیں، باقی معاملات، ان معاملات میں ان کی بات مانی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت نہیں کہ آپ ان کے ساتھ جھگڑا کر بیٹھیں۔ اگر آپ کے والدین آپ سے کہتے ہیں کہ فلاں پیر کی بارگاہ میں مت جاؤ، ان سے نہ جڑو، ان سے تعلق نہ رکھو، اگر کہتے ہیں تو بس آپ کو یہ بات نہیں ماننی ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ یہی مرید کا ادب ہے، حسن سلوک تو کرنا ہے۔ دنیا کے جو باقی معاملات ہیں، ان سارے معاملات میں بھی ان کی پیروی کر سکتا ہے۔ وہ اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی پیروی کر سکتا ہے، اس حکم کو مان سکتا ہے باقی معاملات میں۔ لیکن اللہ کے خلاف جانے کو اگر وہ کہتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو چھوڑ دیں، اگر کوئی کہے تو وہ اللہ کے خلاف ہی تو بات کر رہا ہے۔ تو ایسی بات میں یا پھر اس معاملے میں کسی کی بات نہیں ماننی ہے، اگرچہ وہ والدین کیوں نہ ہو۔ اس بات کو سمجھیے گا۔ تفسیر ابن عجیبہ کے اندر، تفسیر بحر المدید کے اندر امام ابن عجیبہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ بر الوالدین واجب، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، لا سیما فی حق الخصوص، خاص کر کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو ہوتے ہیں، ان پر تو ایک دم لازم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں، ان کی ہر بات مانیں، ان کا ہر حق ادا کریں۔ فَيُطِيعُهُمَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، ہر معاملے میں ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے، إِلَّا إِذَا مَنَعَاهُ مِن صُحْبَةِ شَيْخِ التَّرْبِيَةِ، ہاں اگر وہ اللہ کے ولی کی صحبت سے، شیخ التربیہ، شیخ التربیہ سے مراد تربیت کرنے والے اولیاء کرام، ایسے ولیوں کی صحبت سے اگر والدین منع کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہ جا، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو، ان سے نہ جڑو، ایسی کوئی بات والدین کرتے ہیں تو اس میں اطاعت نہیں کرنی ہے، اس بات میں ان کی اطاعت ہرگز نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ شیخ التربیہ کون ہے؟ الذی یطہر من الشرک الخفی، یعنی کہ تربیت کرنے والے اولیاء اکرام تو وہ ہیں جو شرک خفی سے انسان کو پاک کر دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ شرک خفی؟ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جو آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کو شرک جلی کہا جاتا ہے۔ شرک کی ایک اور قسم ہے جس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ ریاکاری شرک خفی میں شامل ہے، یعنی کہ دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دراصل شرک کر رہا ہے، شرک خفی کر رہا ہے، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، جو کام اللہ کو دکھانے کے لیے انسان کو کرنا تھا، اگر وہ کسی مخلوق کے لیے، مخلوق کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو وہ تو دراصل شرک کر رہا ہے، لیکن اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا، اپنے نفس کی پیروی کرنا بھی شرک خفی میں شامل ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر فرمایا اللہ نے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس آیت کے اندر اللہ نے اس شخص کا ذکر کیا جو اپنے خواہش کو اپنا خدا سمجھ لیتا ہے۔ فرمایا من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، الہ بنا لیا، اس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا۔ تو جو خواہشوں کی پیروی کرتا ہے، جو خواہش آئے وہی کرتے پھرتا ہے، اپنے نفس کی پیروی، اسی کو نفس کی پیروی کہتے ہیں، نفس کی پیروی کرتا ہے، ایسا شخص بھی شرک خفی ہی میں مبتلا ہے۔ تو اولیاء کرام تو وہ ہیں جو شرک خفی اور شرک جلی دونوں سے انسان کو پاک کرتے ہیں۔ اگر ایسی بارگاہ سے کوئی روکے، ایسی بارگاہ میں جڑ جانے سے، ایسی بارگاہ سے تعلق رکھنے سے کوئی بھی شخص آپ کو روکتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اگر والدین روکیں تو اس معاملے میں ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ اگر والدین روکتے ہیں تو ان کو سمجھائیے گا کہ ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کوئی غلطی کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ ان کو سمجھائیں، ان سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو اس معاملے میں ان کی پیروی کیے بغیر اللہ کے ولیوں سے جڑ جائیں۔ باقی معاملات میں ان کی پیروی کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے حق کو ادا کرنا ہے، یہ سب مرید کے ادب میں شامل ہے، لیکن اس معاملے میں کسی کی بات نہیں ماننی ہے، کسی کی بات نہیں ماننی ہے۔ سیدنا جنید البغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امرنی ابی بشیء، میرے والد نے ایک حکم دیا مجھے، وہ امرنی السری، میرے پیر السری السقطی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک حکم دیا، فقدمت امر السری فرأیت سرا کبیرا، تو میں نے والد کے حکم پر بھی اللہ کے ولی کے حکم کو ترجیح دی۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے ولی کے حکم ہی کو فضیلت ہے، اللہ کے ولی کے حکم ہی کو ترجیح دینا ہے مرید کو۔ فرأیت سرا کبیرا، تو جب میں نے یہ عمل کیا، اللہ کے ولی کے حکم کو ترجیح دی، تو بڑا راز مجھ پر کھل گیا۔ آگے فرمایا وَكَانَ شَيْخُ شُيُوخِنَا الْوَلِيُّ الشَّهِيرُ سیدی یوسف الفاسی رحمت اللہ علیہ یأتیہ شاب من اولاد کبراء فاس، فاس نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر سیدنا یوسف الفاسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، آپ رہتے تھے۔ تو آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آتا تھا جو اس بستی کے امیر لوگوں کے گھرانے سے تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُ يَنْهَاهُ وَيَزْجُرُهُ عَنْ صُحْبَتِهِ، جو نوجوان تھا اس کے والد سیدنا یوسف الفاسی رحمت اللہ علیہ سے تعلق رکھنے سے منع کرتے تھے اس نوجوان کو، اس لڑکے کو۔ وَرُبَّمَا بَلَغَ لِمَجْلِسِ الشَّيْخِ فَيُؤْذِيهِ، اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا تھا کہ سیدھے خانقاہ کے اندر گھس کر اس لڑکے کو تکلیف پہنچاتے تھے اس کے والد۔
فکان الشیخ یقول، تو سیدنا یوسف الفاسی رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہا کرتے تھے کہ اطع اباک فی کل شیء الا فی الاتیان الینا، تمہارے والد کی بات ہر معاملے میں ماننا، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ آؤ، اللہ کے ولیوں سے نہ جڑو، تو اس معاملے میں ان کی بات نہیں ماننا، یہ سمجھایا۔ آگے امام ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب کے اندر کسی اور جگہ پر فرمایا کہ قد وصى اللہ تعالی بطاعت الوالدین فی کل شیء، اللہ رب العزت نے یہ تاکید کی ہے کہ انسان اس کے والدین کی اطاعت ہر معاملے میں کرے، ہر بات میں کرے، الا فی شأن التوحید والتخلص من الشرک الجلی والخفی، ہاں شرک کے معاملے میں اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ فإن ظہر شیخ التربیہ، اور تربیت والے شیخ ظاہر ہو جائیں، یعنی کہ کوئی ولی اللہ کا ظہور ہو جائے، انسان کو پتہ چل جائے کہ فلاں جو شخص ہیں وہ ولی اللہ ہیں، انسان کے دل کو شرک خفی سے پاک کرنے والی ہستی ہیں، اگر انسان کو یہ پتہ چلے اور انسان یا پھر مرید ان سے جا کر جڑ جائے، وَمَنَعَ الْوَالِدَانِ وَلَدَهُمَا مِنْ صُحْبَتِهِ، اور اس شخص کے والدین اس کو روکنے لگے، ان کی صحبت کرنے سے روکنے لگے، ان کے ساتھ رہنے سے روکنے لگے اس کے والدین، تو فَلَا يُطِعْهُمَا، تو مرید کو یہ چاہیے کہ ہرگز وہ والدین کی بات اس معاملے میں نہ مانے اور اللہ کے ولیوں کی صحبت میں قائم رہے۔ الغرض مرید کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا بنیادی مقصد اللہ کے رضامندی کو بنائے، اللہ کی رضامندی کو پانا ہی اس کا مقصد ہو۔ تو اللہ کی رضامندی کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے اولیاء کی دربار سے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے۔ آج کے دور میں، اس زمانے میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جڑ جاتا تھا، آپ کو جو راضی کر لیتا تھا، اس کو اللہ کی رضامندی ملتی تھی، اسی طرح آج کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث سے جو جڑ جائے گا، اولیاء کرام ہی اللہ کے رسول کے وارث ہیں، ان سے جو جڑ جاتا ہے، ان کی جو رضامندی حاصل کرتا ہے، اس کو اللہ کی رضامندی ملتی ہے۔ تو ان سے جڑ جانے سے اگر کوئی آپ کو روکے تو ان کی بات نہ مانیے گا، اگرچہ روکنے والے والدین کیوں نہ ہوں۔ اور مرید کو یہ بھی چاہیے کہ وہ یہ خواہش رکھے اور کوشش بھی کرے کہ اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی بہن، اس کے دوست احباب، اس کے والدین سب اللہ کے ولیوں سے جڑ جائیں، اللہ کے ولیوں کو ماننے والوں میں سے بن جائیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ یہ صحابہ سے سیکھنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ ان امی کانت امرأۃ مشرکہ، سیدنا ابو ہریرہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ، میری امی جان شرک میں مبتلا تھی، وَإِنِّي كُنْتُ أَدْعُوهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، میں ان کو ہمیشہ اسلام کی طرف دعوت دیا کرتا تھا، وَكَانَتْ تَأْبَى عَلَيَّ، اور وہ انکار کرتی تھی، میں اسلام میں نہیں آؤں گی، میں مسلمان نہیں بنوں گی، بولتی تھی۔ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا، اور ایک دن جب میں نے دعوت دی، فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَكْرَهُ، تو میری امی جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں کی جس سے میں نفرت کرتا ہوں، برا بھلا کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر فرمایا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَبْكِي، تو میں روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ انی کنت ادعو امی الی الاسلام، اے رسول خدا میں میری امی کو ہمیشہ اسلام کے طرف دعوت دیا کرتا تھا، بلاتا تھا، وکانت تأبی علیہ، اور وہ انکار کرتی چلی جاتی تھی، وانی دعوتها اليوم، لیکن آج جب میں نے دعوت دی اسلام کے طرف، فاسمعتنی فیک ما اکرہ، تو آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ دیا میری امی نے، وہ باتیں کی جن کو سننے سے میں کراہت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا فَادْعُ اللَّهَ أَن يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، تو
تو آپ دعا کر دیجئے یا رسول اللہ کہ ابو ہریرہ کی امی بھی مسلمان بن جائے۔ اللہ ابو ہریرہ کی امی کو بھی ہدایت دے دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہد ام ابی ہریرہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خدا میں عرض کر دیا کہ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے خدا ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت دے دے۔ فخرجت اعدو ابشرها بدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں خوشی کے مارے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تو میں خوشی کے مارے گھر کے طرف لوٹنے لگا تاکہ امی کو بھی یہ خبر سنا سکوں۔ فلما اتیت الباب اذا هو مجاف، جب میں دروازے کو پہنچا، گھر تک پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ وسمعت خلخلۃ الماء، اور پانی کے ٹپکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کہ کوئی وضو کر رہا تھا یا پھر غسل کر رہا تھا۔ پھر فرمایا ثم فتحت الباب، پھر امی نے دروازہ کھولا۔ وقد لبست درعها، تو وہ کپڑے پہن چکی تھی۔ وعجلت عن خمارها، اوڑھنی وغیرہ جلدی سے اوڑھ لیا۔ پھر فرمایا انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، امی نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابکی من الفرح کما بکیت من الحزن، تو میں جس طرح غمگین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے پہنچا، اس مرتبہ خوشی کے مارے روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر میں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابشر فقد استجاب اللہ دعاءک وقد ہدا ام ابی ہریرہ، یا رسول خدا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی ہے اور میری امی کو، ابو ہریرہ کی امی کو ہدایت بھی اللہ نے دے دیا۔ تو جس طرح صحابہ اکرام یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، ان کے والدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ کو ماننے والوں میں سے ہو جائیں، اسی طرح مریدوں کو بھی یہ خواہش رکھنا ہے، یہ تمنا رکھنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر جو اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں، جو اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں ان پر یا پھر ان کو ماننے والوں میں سے ہو جائیں مرید کے سب رشتہ دار، مرید کے سب رشتہ دار، گھر والے، دوست احباب، والدین، سب کے سب اللہ کے ولیوں سے جڑ جائیں، اللہ کے ولیوں سے نسبت ان کی قائم ہو جائے، اللہ کے ولیوں کے عاشق وہ بن جائیں، اللہ کے ولیوں کی خدمت میں وہ لگ جائیں۔ ہر مرید کو یہی تمنا رکھنا چاہیے۔ آج کی تقریر میں بس اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے جوڑیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب